یا رسول اللہ زندہ باد اللہ اکبر یا رسول اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے ہمارا یعنی تمامی حضرات سب سے پہلے خدمت خضرا میں آرام فرمانے والے آقا جو سبل و سلام کا مرشد اعظم ہے، گرے علاقے میں بیٹھ کر اشارہ کر دیتے ہیں تو مادے طاقتوں کو پسینہ آ جاتا ہے. اسی رسول اعظم کی بارگاہ میں ایک بار عقیدت و محبت کے ساتھ گھوم کے پڑھیے درود پاک. حضرات آپ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے کرسی پہ لگتا ہے کہ آپ دعوت کھانے کے لیے آئے ہیں. نواب کی طرح، شیخ صاحب کی طرح کرسی پر پیر چڑھا کر کے، جوتا پہن کر کے، ایک دم سر پہ ٹوپی نہیں، بے قاعدگی کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. بڑا افسوس لگتا ہے. ولیوں کی بارگاہ میں آئے ہیں، دل کے عرص میں آئے ہیں، فیضان اولیاء کا آپ اور فیضان اولیاء سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، ہونے کے لیے آئے ہیں. اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ادب سے بیٹھیے اور جو جگہ خالی ہے اس کو پور کیجیے. جو راستہ میں آپ لوگ آ رہے جا رہے چپل پہن کر کے، اس طرح سے آپ نہ آئیے نہ جائیے تو بہتر رہے گا، کیونکہ یہ اولیاء کرام کی محفل سجی ہوئی ہے. ادب کے ساتھ بیٹھیے اور اگر آپ کو مناسب ہو تو آئیے زمین پہ بیٹھ گئے. یہاں پر جب آپ قریب بیٹھیے گا، آپ کو ناصر صاحب نے کہا قریب بیٹھیے گا تو زیادہ آپ کو ثواب ملتا نظر آئے گا. وقت نہیں جو آپ کو میں وضاحت کے ساتھ میں کچھ بیان کروں. بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دوائے دل درد منداں عظیم وجود و سخا ابر باراں عظیم میں حق کے پیاسو ادھر دوڑیو ادھر ساتھی جام عرفاں عظیم. عاشقوں، دیوانوں، فیضان عظیم سے مالا مال ہونے والوں، عقیدت مند حضرات، آپ ذرا غور کرو. وقت نہیں تو میں آپ کو قرآن پاک کی تلاوت کا جو شرف حاصل کیا اس کو میں وضاحت کے ساتھ بیان کروں. 15 سے 20 منٹ ہمیں بولنا ہے. بس اتنے مختصر سے وقت میں آپ کو کچھ سننا ہے اور مارکیٹ کی بات آپ کو سیکھنا اور سمجھنا ہے. آج اس محفل کی سرپرستی قائد دین ملت، پیر طریقت، رہبر اہل سنت، حضور سیدی واقعی و سندی حضرت علامہ مولانا سید غضنفر حسنین صاحب قبلہ عرف نیک بابو جو رونق اسٹیج ہے، آپ تشریف رکھ رہے ہیں. ان کی رخ زیبا کی زیارت کیجئے اور ان کی نسبت سے فیضان عظیم سے مالا مال ہوتے جائے. سبحان اللہ. عاشقوں کی محفل ہے، دیوانوں کی محفل ہے. میں آپ کو بولوں گا نہیں کہ آپ سبحان اللہ بولیے، میں آپ کو بولوں گا نہیں کہ آپ الحمدللہ بولیے. جب استاد چھڑی مارتا ہے تو بچے کو نہیں بولتا ہے کہ تم رو. دل پہ چوٹ، جسم پہ چوٹ لگتی ہے ایٹومیٹک رو دیتا ہے. عاشقوں، عظیم پیا کے پیخانہ کے شراب پینے والوں، فیضان عظیم
والوں، عرس عظیمی میں آنے والوں، اپنے پیر کی بات سنو اور محبت کے ساتھ ایک بار جھوم کے کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرات، جو عظیم شخصیت بیٹھی ہوئی ہے، وہ عظیم پیا کی اولاد، ان کی نسل بیٹھی ہوئی ہے، توجہ دیجئے۔ میں آپ کو ذہن اس طرف کرنا چاہتا ہوں، آپ ذہن کو اس طرح مضبوط کیجئے، غور سے سنیے، دھیان دیجئے، توجہ دیجئے، چونکہ اللہ کا خود فرما رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، ساودھان ہو جاؤ، اٹینشن، غور سے سنو، دھیان سے سنو، ذہن کو اس طرح مبذول کر لو، توجہ دو۔ تو رب خود اپنے ولی کا جب تذکرہ کر رہا ہے تو ذہن کو مبذول کرا رہا ہے، توجہ دلا رہا ہے۔ اے لوگوں، میں بھی آپ کو اسی قرآن پاک کی تلاوت کا شرط کر کے آپ کو میں بتلا رہا ہوں کہ آپ اپنے ذہن کو اس طرح مبذول کر لو، دھیان دو، توجہ دو۔ کس عظیم کی اولاد، عظیم شخصیت بیٹھی ہوئی ہے، دیکھو میں آپ کو بتلاتا ہوں، دیکھو، سنو سنو۔ آپ نے دیکھا ابھی اسٹیج پہ اناؤنسر صاحب آئے، ان کو کسی نے ہار پہنایا، جبکہ ان کو ہار پہنانے کے لیے جا رہا تھا، لیکن انہوں نے کہا ان کو نہ پہنائیے بلکہ آنے والے مہمان کو پہنائیے۔ اب ذرا غور کرو، ان کے ساری کتنی اچھی ہے، کردار کتنا اچھا ہے، انداز کتنا اچھا ہے، خود نے بھی کام کر کے اپنے آنے والے مہمان کو پہنایا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اب ذرا غور کرو دوستو، یہ عظیم شخصیت ہے، یہ عظیم کی اولاد ہے، جن کا عرس ہو رہا ہے، ان کی اولاد ہے، ان کی نسل ہے۔ دوستو، میں آپ کو بتاؤں، اگر کسی استاد کو سمجھنا چاہتے ہو، ان کے شاگرد سے سمجھو، کسی باپ کو سمجھنا چاہتے ہو، ان کے بیٹا سے سمجھو، اگر کسی پیر کو سمجھنا چاہتے ہو، ان کے مرید سے سمجھو، کہ جس کا پیر مرید اتنا اچھا ہے، ان کا پیر کتنا اچھا ہوگا، سبحان اللہ۔ شاگرد کتنا پڑھا لکھا ہے، ان کا استاد کتنا پڑھا لکھا ہے، جن کا بیٹا کتنا اچھا ہے، ان کا باپ دادا کتنا اچھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک ذات کو جاننے والوں، ان کی ذات جاننا بعد میں، ان کی بات سمجھنا بعد میں، بلکہ ان کی نسلوں میں سے نسل جو سیدنا شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی نسلوں میں سید مظفر حسین صاحب زندہ ہے، پہلے ان کو سمجھ لو، بعد میں ان کو سمجھتے جائیں۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ان کو سمجھ لو گے، ان کو سمجھ لو گے۔ حضرات، میں آپ کو بتاؤں، ان کا نام غضنفر حسنین ہے، توجہ دیجیے گا۔ اگر آپ نہیں بولیے گا تو یہ کیسے بولیں گے؟ ان کو سمجھ ہی نہیں آتا ہے کہاں پر بولنا چاہیے۔ ایک پریشان مر گیا، کہا واہ واہ سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ۔ ارے مر گیا تو وہاں پر بولو انا للہ، تو وہاں پر کہتے ہیں سبحان اللہ، کیونکہ بیچارے بھولے بھالے ہیں، ان کو کب سبحان اللہ بولنا ہوگا، کب انا للہ بولنا ہوگا، ان کو کب پتہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے آپ بتائیے کہ ہم کو کہاں سبحان اللہ بولنا ہے، ان کو کیا سبحان اللہ بولنا ہے۔ دیکھیے بھولا بھالا آدمی آیا ہے، بھولے کی بات ہو رہی تھی، اس لیے بھولا بھالا آدمی آیا ہے، اس لیے دیوانوں کی نسلوں کو جہاں دیکھ رہی ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ حضرات، مسلک اعلیٰ حضرت کا تو نعرہ لگتا ہی ہے، لیکن آج مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگے گا، لیکن خاص کر کے آپ فیضان عظیم کا بھی نعرہ بار بار لگاتے ہیں، اس لیے کہ آج ان کا بھی ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس دولہے کی بارات جاتی ہے، گیت زیادہ ان کا گایا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ سید غضنفر حسنین صاحب قبلہ ہے۔ غضنفر کے معنی کیا آتے ہیں معلوم ہے؟ غضنفر کے معنی آتے ہیں شیر کے۔ بہت سبحان اللہ۔ سبحان شیر کے بہت سارے روپ ہوتے ہیں، وقت نہیں،
تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ علماء اہل سنت حضرت مولانا الحاج مبارک حسین مبارک زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اکبر شہزادگان جوڑیہ شریف زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ ابھی شاعر ہندوستان حضرت علامہ مولانا الحاج مبارک حسین مبارک صاحب تشریف لا چکے ہیں اور جوڑیہ کے جو خانوادے فریدیہ کے پل اور چشم چراغ ہے وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. بہرحال وقت نہیں جو میں آپ سے زیادہ وقت لوں کیونکہ ہمارے بیچ میں بہت سارے علماء کرام جو باہر سے لا چکے ہیں اپنے وقت کے جو بہترین مقرر ہیں مفتی صاحب مفتی مصفی صاحب اور جھارکھنڈی بابا جو جانبے کرتے ہیں جھارکھنڈ سے آئے ہیں تو آپ کو سنبے کریں گے لیکن میرا بھی کچھ سن لیجیے کیونکہ ہم تو اسی دیا کے چشم و چراغ کے غلام ہیں. سبحان اللہ. میں بتاؤں گا کی بات بتاؤں گا میں جڑ کی بات بتاؤں گا میں بنیاد کی بات بتاؤں گا ذرا بنیادی بات سنو. غضنفر حسنین غضنفر کے معنی شعر کے آتے ہیں اور شعر کے بہت سارے روپ ہوتے ہیں لیکن وضاحت کے لیے وقت نہیں بس اتنا جان لیجیے شعر کہا جاتا ہے جنگل کا بادشاہ. شعر جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے لیکن سنو یہ شعر جو ہے یہ جنگل کا بادشاہ نہیں ہے. جنگلوں میں جانوروں پہ جو حکومت کرتا ہے اسے جنگل کا بادشاہ شعر کرتا ہے لیکن جو دلوں کے اوپر راج کرتا ہے اسے سید غضنفر حسنین کہا جاتا ہے. اسی کو سید غضنفر حسنین صاحب اللہ کہا جاتا ہے. یہ غضنفر حسنین ہے اور ان کو نیک باپ بھی کہا جاتا ہے. نیک باپ کو مانے جانتے ہیں استباب و سما. نیک جو مانے آتے ہیں اچھا, نیک جو مانے ہیں بھالو, نیک جو مانے ہیں تو بھدرو. اچھا بھالو جو سب سے سندر ہو اسے نیک کہا جاتا ہے. نیک کس نے رکھا ہے؟ ان کے والد محترم رکھا ہے, پیر صاحب نے رکھا ہے, تاج العارفین نے رکھا ہے, اللہ ولی نے رکھا ہے. ارے دنیا کی نظروں کو جہاں دیکھ رہی ہے اور دنیا کی نظروں کو دنیا کی اللہ والوں کی نظروں کو جہاں دیکھ رہی ہے اللہ والے خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے. اللہ والوں کی نظروں کو اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد. نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے. میں تو کہا گڑ کی بات بتاؤں گا, جڑ کی بات بتاؤں گا. میں بچپن سے ان کے ساتھ رہا, پڑھا لکھا, یہاں بچھوٹا سے لے کر کے اشرفیہ تک پڑھا. میں نے ان کی زندگی کا شب و روز دیکھا, رات و دن دیکھا, نشیب و فراغ دیکھا, اٹھنا بیٹھنا دیکھا, کیا دیکھا ہر پہلو میں. میں نے انہیں نیکی جھلک کر دیکھا. چلتے تھے تو نیک چلتے تھے, بولتے ہیں تو نیک بولتے ہیں, کھاتے ہیں تو نیک کھاتے ہیں, چلتے ہیں تو نیک کھاتے ہیں. نشیب و فراغ ہر نیک پوری زندگی ان کی نیک نظر آتی ہے. ارے سنو, اپنا تو اپنا بیگانہ بھی جو دیکھ لیتا ہے وہ کہہ جاتا ہے جبکہ صاحب نے جو بابو نے رکھا ہے انہیں نیک یقیناً یہ اس مسمات نے کی. اس نیک کے ساتھ نیکی نیت کے ساتھ نیک نیت سے دیکھتے رہو اور نیکی نیت کے ساتھ محبت کرتے رہو. اللہ سبحان اللہ. محبت کرتے رہو گے تو نیک کا فیضان ملتا رہے گا اور نیکوں پر تو خدا کا انعام ہوتا ہے. نیکوں پر تو خدا کا انعام ہوتا ہے. انعم اللہ من النبی
नेकों की जमात पर है। लोगों, नेकों की जमात से मिला रहोगे, तुम नेकी पाते नजर आओगे। नेक का फल